بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان الإمكان وأبي الأكوان، رحمة على الخلق من الرحمن، وآله الذين هم خلفاء الرب المنان، لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان، ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى آخر الزمان۔ اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سامعین محترم، سورہ ہود کی آیت نمبر 84 آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ خدا نے جو ذخیرہ کر رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر چیز ہے اگر تم ایمان لانے والوں میں سے ہو تو۔ یقیناً اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو امام زمانہ کے حوالے سے ہے، اور آج کی گفتگو میں جس موضوع کو بالخصوص چنا گیا ہے وہ علائم ظہور امام زمانہ، یعنی کہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں ہیں۔ یقیناً یہ بہت وسیع موضوع ہے، ایک گفتگو میں 15-20 منٹ میں اس کے مکمل خد و خال اور تفاصیل بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں ایک اجمالی خلاصہ پیش کر دیا جائے، آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے علائم ظہور کی بحث کے حوالے سے۔ علائم ظہور اگر ہم جاننا چاہیں یا ان کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں تو جو ہمارے پاس واحد مصدر یا واحد ہمارے پاس سورس ہے وہ روایات اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اس کے علاوہ عقل کے ذریعے یا دوسری چیزوں کو، دوسرے علوم کو بروئے کار لا کے ہم علائم ظہور کو نہیں سمجھ سکتے یا نہیں جان سکتے۔ اب جب روایات اہل بیت سے ہمیں علائم ظہور معلوم کرنی ہے تو ایک بات کو روایات کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی روایت آئندہ آنے والے زمانے میں پیش آنے والے کسی واقعے کے بارے میں کچھ ہمیں بیان کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ظہور کی کوئی نہ کوئی علامت ہی بیان کر رہی ہو۔ یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جس بھی روایت میں آئندہ بہت زمانے بعد یا کبھی بھی پیش آنے والے واقعات بتائے گئے تو گویا وہ ظہور کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے اور وہ ظہور ہی کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر ہم روایات میں غور کریں تو ہمیں 3 کیٹیگریز کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری کی روایات وہ ہیں جس میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کوئی کام یقیناً ضروراً پیش آئے گا، اس میں اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں کہ اس کام کے کچھ عرصے بعد ظہور ہو جائے گا، یا یہ کہ نہیں یہ کام ظہور سے بہت عرصے پہلے پیش آئے گا، یا حتیٰ یہ بھی معلوم نہیں اس حدیث میں یا اس روایت میں کہ یہ کام ظہور سے پہلے ہی پیش آئے گا یا پھر ظہور کے بعد پیش آئے گا۔ یعنی اس حدیث میں کسی کام کے پیش آنے کو بتا دیا گیا ہے یقینی طور پہ، لیکن ہو سکتا ہے وہ ظہور سے بہت پہلے پیش آ رہا ہو سکتا ہے ظہور کے قریب پیش آ رہا ہو، یا پھر ظہور کے بھی بعد پیش آ رہا ہو۔ اس کی مثال اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں تو ہمارے پاس امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، احادیث بہت ہیں لیکن میں صرف ایک مثال دوں گا تاکہ ہماری گفتگو مختصر رہے۔ مولا فرماتے ہیں اختلاف ولد العباس من المحتوم، یہ یقینی ہے کہ ولد عباس کی اولاد میں اختلاف ہوگا۔ اب میں اس حدیث کی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ عباس کی اولاد سے کون مراد ہے اور اختلاف کیسا اختلاف مراد ہے، لیکن اس روایت میں مولا نے یہ بات بتائی کہ عباس کی اولاد میں اختلاف یقیناً ہوگا۔ اس میں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا کہ وہ ظہور کے قریب ہوگا یا وہ ظہور سے بہت پہلے ہوگا یا وہ کب ہوگا۔ ایک کیٹیگری ایسی روایات کی ہے، تو ان روایات میں جو باتیں بیان ہوئیں انہیں ہم علائم ظہور یا ظہور کی نشانیاں نہیں کہہ سکتے۔ دوسری کیٹیگری جو ہمارے پاس ہے روایات کی
وہ ایسی روایات ہیں جس میں یہ بیان ہوا کہ ظہور سے پہلے فلاں واقعہ پیش آئے گا یا فلاں کام ہوگا، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ہوگا کہ ہم اس کو ظہور کی نشانی سمجھیں، اور جب یہ واقعہ پیش آ جائے تو ہم سمجھیں کہ کچھ عرصے میں ظہور ہونے والے، یا نہیں یہ ظہور سے بہت عرصہ پہلے ہوگا۔ اس قسم کا کوئی اشارہ ایسی روایات میں موجود نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کی خدمت میں اگر مثال پیش کروں تو چٹے امام سے روایت ہے، ان قدام القائم سنۃ غیادقۃ یفسد فیہا الثمار والتمر، ظہور قائم سے پہلے ایک قحط سالی کا، ایک بلا کا سال آئے گا جس میں پھل فاسد ہو جائیں گے، جو فصلیں اگی ہوں گی وہ خراب ہو جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث میں اسی الفاظ کے ساتھ یہ بیان ہوا کہ الخوف من ملوک بنی فلاں کے بادشاہوں کا خوف لوگوں پر طاری ہو جائے گا، یہ ظہور قائم سے پہلے ہونا ہے۔ والجوع من غلاء الاسعار، قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے لوگوں میں بھوک بڑھ جایا کرے گی۔ ونقص من الاموال، لوگوں کا مال گھٹ جائے گا۔ اب اس روایت کے شروع میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ قائم کے ظہور سے پہلے یہ واقعات پیش آئیں گے، یہ نہیں کہا کہ کتنا پہلے، اس کے بالکل قریب، تاکہ ان چیزوں کو ہم علامت سمجھیں کہ اب ظہور ہونے والا ہے، یا اس سے بہت زیادہ پہلے کہ ہو سکتا ہے اس کے 200 سال تک بھی ظہور نہ ہو۔ اب اگر خاص کر اسی روایت پہ ہم غور کریں، غلاء الاسعار، قیمتیں بڑھ جانا، نقص من الاموال، لوگوں کا مال کم ہو جانا۔ اب آج کے اگر حالات میں ہم دیکھیں، جو موجودہ وبا کے حالات ہیں، تو قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، جن کے پاس مال تھے ان کے مال کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں، ان کا مال بھی کم ہو گیا۔ لیکن اس روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ علامت ہے ظہور کی اور اس کے فوراً بعد ظہور ہو جائے گا، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اب آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کا مطلب کچھ عرصے میں ظہور ہو جائے گا۔ اس میں صرف یہ کہا گیا کہ ظہور سے پہلے یہ واقعات پیش آنے ہیں، وہ پیش آ گئے۔ اب اس کے بعد کتنی دیر بعد ظہور ہوتے، اس روایت میں کسی قسم کا بیان نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جو روایات کی ہے، جو ہمارے لیے اہم ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ ہمارے موضوع کے حوالے سے، وہ ایسی روایات ہیں جن میں بعض امور کو گنوا کے کہا گیا ہے کہ یہ علامت ہیں، نشانیاں ہیں ظہور کی، اور ان کے کچھ عرصے بعد، ان کے بعد بہت جلد ظہور امام زمانہ واقع ہو جائے گا۔ اب ایسی یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان واقعات یا ان حوادث کے رونما ہونے کے بعد جلد ہی ظہور ہو جائے گا، ان کی اپنی 2 اقسام ہیں، ان کی اپنی 2 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری ایسی روایات کی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں علائم غیر حتمی، یعنی روایات میں وہ علامتیں تو بیان ہوئی ہیں لیکن وہ حتمی اور یقینی علامتیں نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا ہی آئے گا، لیکن ان کیس یہ واقعہ پیش آ گیا تو یہ ظہور کی ایک نشانی ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد ظہور ہو جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ واقعہ پیش نہ آئے اور پھر بھی ظہور ہو جائے، یہ علامت تو ہے، یعنی اگر پیش آ گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد ظہور ہونا ہے، لیکن یہ علامت کا رونما ہونا یقینی اور حتمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ علامت ہی پیش نہ آئے، اس کے بغیر بھی ظہور ہو جائے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے، اور اس میں بھی ہمارے پاس بہت سی روایات موجود ہیں، اور ان علامتوں کو، ایسی علامتوں کو غیر حتمی علامتیں یا غیر حتمی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ کہلاتی ہیں حتمی علامتیں۔ حتمی علامتیں کیا ہیں؟ حتمی علامتیں وہ علامتیں ہیں جن کے کچھ عرصے بعد ہی ظہور ہو جانا ہے، اور دوسرا ان علامتوں کا رونما ہونا اور واقع ہونا خود بھی یقینی ہے، یہ علامتیں یقیناً پیش آئیں گی اور ان کے کچھ عرصے بعد یقیناً ظہور ہو جائے گا، انہیں حتمی علامتیں کہا جاتا ہے۔ اب غیر حتمی علامتیں بہت سی بیان ہوئی ہیں روایات میں، ان کو اس گفتگو میں بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اور وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک زیادہ وقت لینے والا موضوع ہے۔ اب اگر ہم آ جائیں ان علامتوں میں، ان روایتوں پہ جو ظہور کی علامتیں بیان کر رہی ہیں کہ یہ امور رونما ہوں گے تو کچھ عرصے بعد ظہور ہو جائے گا، اور یہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ ان کا رونما ہونا خود یقینی ہے، یعنی کہ حتمی علامتیں بیان کرنے والی روایات، تو ایسی روایات ہمارے پاس کئی ہیں، اور ان میں سے اکثر میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے یا یہ مفہوم استعمال ہوا ہے کہ 5 علامات قبل قیام القائم، قیام قائم سے پہلے 5 علامتیں
ہوں گی۔ 5 کا عدد ہمیں بہت سی روایتوں میں ملتا ہے، کئی روایتوں میں ملتا ہے، لیکن ہم جب ان روایتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر جو 5 چیزیں گنوائی گئی ہیں ان میں بعض جگہ اختلاف ہے۔ کسی روایت میں ترتیب میں بعض میں اختلاف ہے، بعض کی ترتیب میں کے علاوہ وہ جو موارد ہیں جن کو علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے ان میں بھی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں خراسانی کو علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، کہیں یمانی کو علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، کہیں سفیانی کو بیان کیا گیا ہے، کہیں مروانی کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو اس کے اندر 5 باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں بھی آپس میں کہیں نہ کہیں بعض جگہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب ان اختلافات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یا ان اختلافات، ان تمام روایتوں کو جب دیکھا جائے تو کلی نتیجہ کیا نکلے گا، وہ علماء کی بحث ہے اور اس پہ علماء اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ لیکن میں اس گفتگو میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کروں گا جس میں 5 چیزوں کو ظہور امام زمانہ کی حتمی علامتوں میں سے گنوایا گیا ہے، اور جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ مولا فرماتے ہیں 5 علامات قبل قیام القائم، قائم کے قیام کرنے سے پہلے 5 علامتیں رونما ہوں گی۔ پھر مولا فرماتے ہیں الصیحۃ، پہلے میں صرف مولا کی حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر گفتگو میں ان پانچوں کی مختصر ترین وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ الصیحۃ، صیحہ، صیحہ کا مطلب ہوتا ہے چیخ، آواز، بلند آواز۔ والسفیانی، والخسف، خسف کا مطلب ہوتا ہے زمین کا دھنس جانا۔ وقتل النفس الزکیۃ والیمانی، یہ 5 مولا نے علامتیں گنوائیں، صیحہ چیخ بلند آواز، سفیانی خسف زمین کا دھس جانا، قتل النفس الزکیہ نفس زکیہ ایک شخصیت ہے اس کا قتل ہونا، والیمانی اور یمانی۔ اب میں چند دقیقوں میں یہ کوشش کروں گا کہ ان کا بالکل مختصر ترین تعارف آپ کی خدمت میں ان 5 نشانیوں کا دے دوں جو یقینی نشانیاں ہیں، اور اگرچہ ان میں سے ایک ایک نشانی ایک مستقل موضوع ہے اور اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس روایت میں مولا نے اتنا ہی بتایا، لیکن دوسری روایات میں ہمیں ہر نشانی کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات، اس کی ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اس کا نتیجہ یا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ الصیحہ، ایک آسمان سے آواز آئے گی، اور روایات میں یہ بتایا گیا کہ یہ آواز رمضان کے مہینے میں آئے گی، اور آواز دینے والے جناب جبرائیل ہوں گے، اور وہ ایک بلند آواز دیں گے جو پوری کائنات کے تمام لوگ سنیں گے۔ اور روایات میں یہ بھی کہا گیا کہ ہر علاقے کا شخص، ہر زبان بولنے والا شخص اپنی زبان میں اس آواز کو سنے گا اور سمجھے گا۔ یہ رمضان میں آنے والی آواز زمانے کے امام کی ظہور کی نشانیوں میں سے حتمی ایک نشانی ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا والسفیانی، اب سفیانی ایک شخص ہے، اس کا میں آپ کی خدمت میں نام عرض کرتا چلوں۔ بعض روایات میں اس کا نام عثمان بیان ہوا ہے، جو کہ نہایت سنگدل شخص ہوگا، بغض اہل بیت سے بھرا ہوا شخص ہوگا، بے حد بغض رکھتا ہوگا اہل بیت سے، اور یہ وادی یابس جو کہ شام میں ہے، دمشق کے پاس، وہاں سے خروج کرے گا۔ وادی یابس سے یہ خروج کرے گا سفیانی، اس کے 2 لشکر بنائے گا، ایک لشکر کو مشرق کی جانب بھیجے گا، اور ایک لشکر کو حجاز اور مدینہ کی جانب بھیجے گا، اور بہت خون بہائے گا، اور اس کا یہ جو پورا نکلنے سے لے کر اس کے مرنے تک کا ڈیوریشن ہے وہ 15 مہینے کا ہوگا۔ اس کا یہ جو لشکر مدینہ میں آئے گا وہ 3 دن تک مدینہ میں خون خرابہ کرتا رہے گا، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہائے گا۔ یہ سفیانی یہ خروج کرے گا وہاں سے، اس صورتحال میں یہ حتمی نشانیوں میں سے دوسری نشانی۔ تیسری نشانی الخسف، زمین کا دھنس جانا۔ زمین کا دھنس جانے کا واقعہ وہاں پیش آئے گا، یہ نشانی پچھلی نشانی سے مرتبط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو سفیانی کا لشکر مدینہ میں آیا تھا، یہ مدینہ میں خون خرابہ کر کے اور مسلمانوں کا قتل عام غارت گری کر کے مکہ کی جانب حرکت کرنے لگے گا۔ جب مکہ کی جانب حرکت کرنے لگے گا تو رستے میں ایک مقام پر جب یہ پہنچے گا تو خدا کی طرف سے جبرائیل کو حکم ہوگا
اور جبرائیل کے فعل سے زمین پوری کی پوری اس لشکر سمیت دھس جائے گی، اس لشکر کو اپنے اندر دھسا لے گی۔ یہ ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے ایک اور ہے، اسے بولا جاتا ہے خسف۔ اور یہ بھی روایات میں بیان ہوا کہ صرف 2 شخص بچیں گے اس لشکر سے جو پورا کا پورا دھس جائے گا، سوائے 2 لوگوں کے۔ اور ان 2 لوگوں کا آگے پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ دونوں کہاں جائیں گے۔ ایک سفیانی کے پاس جائے گا، اس کو اس واقعے کی خبر دے گا، ایک امام زمانہ کی یعنی کہ جو امام زمانہ کے ساتھی ہوں گے ان کے پاس آ کر خبر دے گا، اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ چوتھی نشانی قتل النفس الزکیہ۔ نفس زکیہ کون ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نفس زکیہ حسنی یا حسینی سادات میں سے، نفس زکیہ حسنی یا حسینی سادات میں سے، جن کو مکہ میں رکن و مقام کے درمیان شہید کر دیا جائے گا، رکن و مقام کے درمیان شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس وجہ سے صرف شہید کیا جائے گا، ان کا واحد جرم یہ ہوگا کہ یہ آئیں گے اور لوگوں کو امام زمانہ کی طرف دعوت دیں گے۔ امام زمانہ کی طرف سے انہیں بھیجا گیا ہوگا، یہ آئیں گے، لوگوں کو امام زمانہ کی طرف دعوت دیں گے اور انہیں وہاں پر شہید کر دیا جائے گا۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب انہیں شہید کر دیا جائے گا، اس کے 15 دن کے بعد مولا علی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہماری 5ویں اور آخری نشانی ہے وہ ہے یمانی۔ یمانی بھی ایک شخصیت ہے جو خروج کرے گی یمن سے، جس کی وجہ سے ان کا نام یمانی ہے۔ اس کے علاوہ امام علی سے بہت محبت کرنے والے شخص ہوگا یہ۔ اور یمانی کے پرچم کے بارے میں، یعنی اس زمانے میں کئی پرچم ہوں گے، بعض پرچم باطل کے ہوں گے جیسے سفیانی کا پرچم ہے، جیسے بعض دوسری روایات میں ہمارے پاس ملتے ہیں کہ سفیانی کے علاوہ مروانی کا پرچم ہوگا۔ تو بعض پرچم ہوں گے جو اہل باطل کے ہوں گے، بعض پرچم ہوں گے جو اہل حق کے ہوں گے، جیسے یمانی کا پرچم ہے، بعض دوسری روایات میں ملتے ہیں خراسانی کا پرچم ہے۔ تو یہ پرچم اہل حق کے ہوں گے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو اس زمانے میں جتنے بھی پرچم ہوں گے، ان سارے پرچموں میں جو سب سے زیادہ ہدایت اور حق کے قریب پرچم ہوگا، جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ پرچم ہوگا، وہ یمانی کا پرچم ہوگا۔ اور ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس سال اور جس دن سفیانی خروج کرے گا دمشق سے، اسی سال اور اسی دن یمن سے یمانی خروج کرے گا، اور یمانی امام زمانہ کی نصرت کرنے والے لشکروں میں ہوگا، جبکہ سفیانی کا لشکر امام زمانہ کی مخالفت کرنے والے لشکروں میں سے ہوگا۔ یہ ہیں وہ 5 نشانیاں جو اس حدیث میں بیان ہوئیں، جنہیں زمانے کے امام زمانہ کے ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اور اب میں صرف فہرست وار آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو دوسری روایات ہیں ہمارے پاس، جس میں حتمی ظہور کی نشانیوں کو بیان کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ 5 ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بعض چیزوں میں اختلاف ہے، یہ 5 اس روایت میں جو بیان ہوئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ مختصر تفصیل کے ساتھ پیش کر دی۔ اب میں صرف ان کے نام آپ کو گنوا دوں، وہ انڈیکس دے دوں کہ جو چیزیں اس روایت میں بیان نہیں ہوئی، لیکن جو دوسری روایتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ 5 علامتیں پیش آئیں گی یقیناً، ان میں ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اور وہ جو چیزیں دوسری روایتوں میں بیان ہوئی ہیں اور اس روایت میں بیان نہیں ہوئی، ان کا بھی عدد 5 ہے۔ 5 ایسی چیزیں ہیں جو دوسری روایتوں میں الگ الگ جگہوں پر بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے خراسانی کا قیام، وہ بھی امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ دوسرا ہے شعیب بن صالح کا قیام۔ تیسرا ہے کسوف الشمس، سورج گرہن۔ ان سب کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں کہ یہ کب ہوگا، یہ کہاں سے ہوگا۔ چوتھا ہے مروانی کا قیام، اور 5واں اور آخری ہے الکف، آسمان میں یا سورج میں ایک ہتھیلی نظر آئے گی۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو اس روایت میں تو بیان نہیں ہوئی، لیکن دوسری روایات میں بیان کیا گیا کہ یہ بھی ظہور امام زمانہ کی حتمی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ اس گفتگو کا، اس موضوع کا ایک خاکہ اور خلاصہ ہے، اور اس سے زیادہ اس مختصر گفتگو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آخر میں بس یہ دعا ہے خدا کی بارگاہ میں امام زمانہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہ پالنے والے
تجھے زمانے کے امام کا واسطہ ہے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب مولا تشریف لے آئے تو ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔